برسات کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اسی لیے سب پرندے اپنے گھروں کی مرمت کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ برسات میں بارش کے پانی سے اپنے گھر کو بچایا جا سکے۔ جہاں سب پرندے اپنے گھروں کی مرمت میں لگے ہوئے تھے، وہیں کوے میاں بہت آرام اور سکون سے بیٹھے تھے۔ مانا کہ کوے میاں کا گھر بہت خوبصورت تھا اور سورج کی روشنی میں خوب چمکتا تھا، لیکن بنا ہوا تو نمک کا تھا۔ بارش کی ایک بوند پڑتے ہی سارا نمک بہہ جانا تھا، لیکن کوے میاں کو تو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ کوے میاں تو بس اسی غرور میں بیٹھے تھے کہ ان کا گھر جنگل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دوسری طرف چڑیا بہن تھی جو کوے میاں کی پڑوسن تھی۔ چڑیا بہن نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں، بارشیں ہونے والی ہیں، چلو آؤ ہم سب مل کر اپنے گھر کو موم سے ڈھک لیتے ہیں، کیونکہ موم تو گرمی میں پگھلتا ہے، بارش کے پانی میں بہتا نہیں ہے، اس لیے یہ موم ہمارے گھر کو بارشوں کے پانی سے بچا لے گا اور پانی گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ چڑیا بہن اور اس کے بچوں نے مل کر اپنے گھر کو موم سے ڈھک لیا ہوتا ہے، اور پھر ایک رات خوب زوروں کی بارش ہوتی ہے اور کوے میاں کا خوبصورت نمک سے بنا ہوا گھر بارش کے پانی میں بہہ جاتا ہے۔ اب کوے میاں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا خوبصورت گھر کتنا کمزور تھا۔ اب کوے میاں بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اپنی دوست ڈولی چڑیا کے گھر پہنچتے ہیں۔ ڈولی، کیا میں تمہارے گھر تھوڑے دنوں کے لیے رک سکتا ہوں؟ ڈولی چڑیا یہ کہہ کر صاف انکار کر دیتی ہے، میرے گھر تو امریکہ سے مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی روم خالی نہیں ہے۔ بیچارے کوے میاں اب نیلی چڑیا کے گھر پہنچتے ہیں۔ نیلی چڑیا بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے، تم جانتی تو ہو کوے میاں، میرا گھر کتنا چھوٹا سا ہے، کسی دوسرے بندے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب کوے میاں کی آخری امید موٹی بہن ہوتی ہے۔ موٹی بہن کہتی ہے، کوے میاں، تمہیں سب نے کتنا کہا تھا کہ بارشیں ہونے والی ہیں، اپنا گھر مضبوط بنا لو، لیکن تم نے تو کسی کی نہ سنی۔ بہہ گیا نا تمہارا خوبصورت نمک کا گھر، اب پھرتے رہو پریشان، میرے گھر میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ بیچارے کوے میاں بارش کے پانی میں بہت بھیگ چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی پڑوسن چڑیا بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ کوے میاں کو بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے، وہ زور زور سے دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ اتنی بارش میں آدھی رات کو کون آ گیا یہ دروازے پر؟ چڑیا بہن پریشان ہو کر دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے، کون ہے؟ وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کوے میاں کو ٹھنڈ کے مارے کانپتا ہوا دیکھتی ہے۔ مجھے اپنے گھر ایک رات رکنے کی اجازت دے دو چڑیا بہن، میں تمہارا بہت احسان مند رہوں گا۔ کوے میاں کی یہ حالت دیکھ کر چڑیا بہن کو کوے پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے آتی ہے۔ کوے میاں افسردہ ہو کر بتاتے ہیں کہ اس کا نمک کا گھر پانی میں بہہ گیا اور کسی نے بھی اسے اپنے گھر رکنے کی اجازت نہ دی۔ چڑیا بہن، تم تو بہت اچھی ہو، تم نے مجھے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دی۔ چڑیا بہن کوے کو پانی خشک کرنے کے لیے تولیہ دیتی ہے اور جلدی سے کھانا اور گرم گرم چائے لے کر آتی ہے۔ بھوک کے مارے کوے میاں ہبڑ تبڑ سارا کھانا چٹ کر جاتے ہیں۔ اتنے میں چڑیا بہن اپنے بچوں چنکو اور مینا کے پاس آتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، بچوں، جاؤ جلدی سے جا کر اسٹور کے 7 والے کمرے کی صفائی کر دو، اور ہاں، بستر کی چادر بھی تبدیل کر دینا۔
صفائی ہونے کے بعد چڑیا بہن کوے کو کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے، کوے میاں، آپ یہاں آرام سے رات گزار لیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر چڑیا بہن بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آدھی رات ہو رہی ہوتی ہے۔ چڑیا بہن اور اس کے بچے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، پر وہاں کوے میاں کو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں اور آخر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں رکھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر پستہ، بادام اور کشمش کے تھیلوں پر پڑتی ہے۔ کوے میاں خوب مزے سے کشمش اور بادام کھانے لگتے ہیں۔ اتنے میں مینا کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کو کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ مینا غور سے سنتی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آتی ہے کہ کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ آواز تو کوے میاں کے کمرے سے آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کچھ کھا رہے ہوں۔ مینا کچھ دیر کے لیے یہ آوازیں سنتی ہے اور پھر جلدی سے اپنی مما کو بتانے کے لیے کمرے میں آتی ہے۔ مما، مما اٹھیں، کوے میاں کے کمرے سے کچھ کھانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مما اٹھیں نا مما۔ مینا اپنی مما کو بتاتی ہے کہ کوے میاں کمرے میں کچھ کھا رہے ہیں، پر چڑیا بہن تو مینا کو ہی ڈانٹ دیتی ہیں۔ تم آدھی رات کو کوے میاں کے کمرے کی طرف کیوں گئی؟ انہیں آرام کرنے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ بیچاری مینا مما کی ڈانٹ سن کر جلدی سے سو جاتی ہے۔ یہاں چڑیا بہن اور اس کے بچے آرام سے سوتے رہتے ہیں اور وہاں کوے میاں سارا پستہ، بادام اور کشمش چٹ کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی کوے میاں کے کھانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اب کوے میاں کی نظر چاولوں کے تھیلے پر ہوتی ہے اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے۔ چڑیا بہن اور اس کے بچے جلدی سے کوے کے کمرے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوے میاں کا پیٹ تو پھٹا پڑا ہے۔ چڑیا بہن دہائیاں دینے لگتی ہے۔ ہائے، میری بیٹی کے شادی کے پستے بادام سب کھا گئے کوے میاں، کچھ نہ چھوڑا۔ اتنی مشکل سے میں نے یہ سارا سامان اپنی بیٹی کے شادی کے لیے جمع کیا تھا۔ ہائے کوے میاں، تم نے یہ کیا کیا؟ خود غرض کوے کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، جس نے اپنے میزبان چڑیا بہن کی رحم دلی کا خیال کیے بغیر اس کا سارا رکھا ہوا سامان چٹ کر لیا تھا۔ چڑیا بہن اور اس کے بچے کوے کی لاش کو گھر سے باہر پھینکتے ہیں اور اپنا سارا گھر صاف کرتی ہے، اور یوں مغرور اور احسان فراموش کوا اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔